السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ دوستو پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کے خلاف لائف آیا ہے، اس نے آپ کے خلاف باتیں کی ہیں، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ تو ایک پتہ نہیں کیوں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں آنکھوں سے کھاتی ہوں یا منہ سے دیکھتی ہوں، مجھے نظر نہیں آتا کیا ہو رہا ہے میرے سامنے۔ تو یہ اتنا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پہلی بات، کچھ لوگوں کے مسلسل کے مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ کون ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کیونکہ گروپ میں نئے لوگ آتے رہتے ہیں، کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا۔ اب ہر بندے پہ میں نظر نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے۔ اور خاص کر آج کل میرے پیپرز ہو رہے ہیں تو مجھے اور بھی بہت ساری ٹینشنز ہیں۔ اور کسی نے پوچھا تھا کہ میٹرک کے پیپر ہو رہے ہیں تو کیا آپ میٹرک میں؟ نہیں، میں میٹرک میں نہیں ہوں، میرے انٹری ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ میں اس وقت آگے BSS کرنے کی تیاری کر رہی ہوں، تو میرے انٹری ٹیسٹ چل رہے، کیونکہ ہماری اکیڈمی میں ایسا ایک رول ہے کہ اگر ہم انٹری ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تبھی ہمارا ایڈمیشن آگے جاتا ہے۔ تو اس حساب سے میں اپنے ٹیسٹ، میں نے بہت دفعہ کہا پیپر ٹیسٹ الگ الگ کر کے کہ پیپرز نہیں ہو رہے میرے ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کیا میٹرک میں بیٹھی ہوئی ہیں ابھی تک؟ نہیں، میں ہرگز میٹرک میں نہیں بیٹھی ہوئی۔ تو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی میرے خلاف آئے گا، کوئی میرے خلاف باتیں کرے گا تو میں سوئی ہوئی نہیں ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ایون میرے دوست ہیں اور کچھ خاص ریڈرز ہیں جنہوں نے ہر قسم کے گروپ جوائن کیے ہوئے ہیں۔ تو مجھے آ کر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بندی آپ کے خلاف آئی ہے، اس نے آپ کے خلاف یہ بولا ہے۔ تو بھائی سیدھی سی بات ہے، میں نے اپنی دوست کو وہاں پر بھیجا، میں نے کہا کیونکہ میں خود نہیں جا سکتی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، میں بتا چکی ہوں میں اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہوں۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ باتیں تو انہوں نے بہت ساری کی ہیں لیکن تمہارا نام کہیں پر نہیں لیا۔ پھر کچھ دن پہلے بھی ایسا ہوا، کوئی اور بندے نے پوسٹ لگائی، کسی نے کہا کہ یہ تو آپ کے خلاف پوسٹ لگی ہوئی ہے۔ میں نے وہاں اپنے دوست کو بھیجا، وہاں پر پتہ کیا، وہاں پر بھی کہیں پر میرا ذکر نہیں ہے۔ ہاں، رومانٹک رائٹرز کے ساتھ کبھی ورگل رائٹر کہا جاتا ہے، کبھی کیا کہا جاتا ہے، تو یہ ساری باتیں نہیں ہیں۔ یہ مجھے پتہ ہے یہ سارے ڈرامے بڑی بڑی رائٹرز کیوں کرتی ہیں، بلکہ آج کل تو میں سیدھی سی بات ہے، جس رائٹر کو کچھ بھی نہیں ملتا کرنے کو، وہ کسی بھی رائٹر کے خلاف یہی پوسٹ لگائے گا کہ بھائی جو رومانس لکھ رہا ہے یہی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں کوئی نئی نہیں ہیں، یا نہ یہ ساری آج ہوئی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے۔ میں 3 سال سے لکھ رہی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کون بندہ ہمارے خلاف کیا بولتا ہے۔ اور یہ جو نئے آپ لوگ کبھی آ کر کہتے ہو کہ یہ بندہ آپ کے خلاف بولتا ہے، وہ آپ کے خلاف بولتا ہے، تو یار مجھے خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون میرے خلاف بولتا ہے، کون میرے خلاف نہیں بولتا۔ اور جس بندے کا ذکر آپ لوگ کر رہے ہو، وہاں پر میری دوست گئی ہے، اس نے وہ پورا لائیو سیکشن سنا ہے، وہاں پر کسی نے میرے خلاف کچھ بھی نہیں کہا۔ تو خدا را یہ جھوٹی چیزیں پھیلانا چھوڑ دے، میں ان سب پنگوں سے دور رہنا چاہتی ہوں، تو خدا کے لیے مجھے دور رہنے دے۔ میں صرف اور صرف اپنے ناول، اپنے پیج، اپنے YouTube چینل اور اپنے گروپ تک محدود رہنا چاہتی ہوں۔ اور یہ بات میں آخری بار کہہ رہی ہوں، کوئی گھر پہ آ کر میرا قتل نہیں کر سکتا، کوئی گھر پہ آ کر میرا گلا نہیں پکڑ سکتا، صرف منہ سے گند بک سکتے ہیں تو بکتے رہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تو خدا را مجھے آ کر نہ بتایا کریں، کیونکہ نہ تو میں کسی کی زبانیں کھینچ سکتی ہوں اور نہ ہی میں کوئی حل نکال سکتی ہوں۔ تو بس میں آخری بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنے پیج کے میسیجز بند کر دی ہیں، تاکہ مجھے کوئی بندہ فضول قسم کی اس طرح کے میسیج کر کے نہ بتائے اور خاص کر جھوٹ نہ بولے کہ یہ بندہ آپ کے خلاف بول رہا ہے۔ جس بندے کا ذکر آپ لوگ کر رہے ہیں ان سے میرا کوئی تعلق کبھی بھی نہیں رہا، کبھی بھی نہیں، بلکہ کسی بھی ویب سے، کسی بھی گروپ سے میرا کبھی کوئی لینا دینا نہیں رہا، میں کبھی کسی کی آفیشیل رائٹر نہیں تھی۔ اور یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں تو بار بار ان کو نکالنے کا، ادھیڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ بھی اس چیزوں کو ختم کر دیں۔ یہ آپ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ پرانی چیزوں کو بار بار یوز کر کے وہ فیم لے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ عریشہ کا کسی ویب سے، کسی گروپ سے، کسی اور ویب سائٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کوئی بھی پنگا ہو رہا ہے تو وہاں میرا نام نہیں آنا چاہیے، خاص کر میرے ریڈرز میرا نام نہ لیں۔ اگر کہیں پر آپ کو آپ کے فیوریٹ رائٹر کا پوچھا جائے تو میں نے بہت پہلے منع کیا تھا کہ کہیں پر آپ لوگ میرا نام نہیں لیں گے،
کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرا نام کہیں پر آئے. اور یہ میں ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ خدا را میرا نام لینا چھوڑ دیں. اور آپ لوگ کو مجھ سے مطلب ہے, میرے ناول سے مطلب ہے, مجھے آ کر میرے پیج پر پڑھیں, میرے گروپ میں پڑھیں, میرے یوٹیوب چینل پر پڑھیں. لیکن ایسے, اور میرا ناول دستِ دارم یہ میں نے کہیں پر پوسٹ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی. کچھ لوگ آئے تھے مجھ سے پوچھنے کے لیے, میں نے انکار کر دیا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ کر رہے ہیں پوسٹ. تو بات وہی ہے, پھر پوچھنے کی زحمت کرنے کی ضرورت کیا تھی. تو خیر, میری باتیں لمبی ہو رہی ہیں کیونکہ سیریسلی مجھے جو اچھا خاصا غصہ آ رہا تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے, ختم کرنا چاہیے. تو اب میرے خیال میں مجھے یقین ہے کہ کم از کم جو میرے ریڈرز ہیں وہ ایسی کوئی غلط کام نہیں کریں گے, کوئی ایسا نہیں کریں گے. کم از کم مجھے ایسی چیزوں, ایسی پوسٹ سے دور رکھیں. اور مجھے پتہ ہے کہ کون میرے خلاف کیا بولتا ہے, کس کے دل میں میرے لیے کیا ہے. تو آپ لوگ اپنا پیار مجھے دکھاؤ, میرے گروپ میں دکھاؤ, میرے پیج پہ دکھاؤ, میرے چینل پر دکھاؤ. یہ چھوڑ دو, آپ لوگ جگہ جگہ جا کر میرا نام لینا چھوڑ دو. اور میں آپ کو صرف اپنے پیج, اپنے چینل اور اپنے گروپ میں ملوں گی, اور کہیں پر بھی نہیں. تو لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز ایپیسوڈ. اچھی خاصی میری باتیں ہو گئی ہیں کیونکہ آج صبح سے تقریباً 9-10 گھنٹوں سے کسی نے بار بار مجھے میسیجز کر کے الگ الگ آئی ڈی سے یہ دیکھیں آپ کے خلاف بول رہی ہے, یہ دیکھیں آپ کے خلاف بول رہی ہے. اور میرے خیال میں اب ختم کر دینا چاہیے. یہ ختم ہو چکا ہے, کوئی میرے خلاف کچھ نہیں بولتا, اور نہ ہی میں کسی کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہوں, اور نہ ہی کوئی میرے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے. تو اب اس کیس کو ختم کر دیں. لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز ایپیسوڈ. دستِ دارم قسط نمبر 114, تحریر ارید شاہ. کیا ہوا سنان سائیں, آج تو آپ کا موڈ کچھ زیادہ ہی خراب ہو رہا ہے. اسے چھت پہ آتا دیکھ کر مسکان اس کے پیچھے پیچھے چھت پر آ پہنچی تھی, اور اسے اپنے پیچھے چھت پر دیکھ کر سنان نے غصے سے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی تھی, جس پر وہ ذرا سا حیران ہوئی تھی. پھر کندھے اچکا کر اس کے پاس آ گئی, اور اب وہ بڑے مزے سے اس کے خراب موڈ کی وجہ پوچھ رہی تھی. یقیناً اس وقت مسکان وہ واحد انسان تھی جس کی شکل وہ ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا تھا, لیکن مجبوری تھی. اسے ہرگز یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس سے نرمی سے بات کرنے کا یہ مطلب نکلے گا. مسکان, جاؤ یہاں سے, اس وقت میں بالکل تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, اور نہ ہی تمہاری شکل دیکھنا چاہتا ہوں. میری زندگی میں جو کچھ بھی خراب ہو رہا ہے سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے. پلیز جاؤ یہاں سے, وہ لحاظ کیے بنا اس سے بولا, جبکہ اس کی اس بات پر وہ حیرت کی تصویر بنی اسے گھور رہی تھی. او ہیلو, مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے منہ لگنے کا, اور میری وجہ سے کیوں خراب ہو رہا ہے تمہارا موڈ, تمہاری زندگی. عجیب مخلوق ہو تم بھی. تمہاری تو مجھے سمجھ نہیں آتی. جب میرا تم سے کوئی بات کرنے کا دل نہیں کرتا تب تم اتنے اچھے بن کر سامنے آ جاتے ہو, اور جب تمہیں ذرا سی اہمیت دے دی جائے تو آگے سے تمہارے نخرے ختم نہیں ہوتے. میں بھی کوئی مری نہیں جا رہی تم سے بات کرنے کے لیے, سمجھے تم. باہر میں جاؤ میری طرف سے. میرا ہی دماغ خراب ہے کہ جو تمہاری لٹکی ہوئی شکل دیکھ کر تمہارے پیچھے یہاں تک آ گئی. وہ بھی لحاظ رکھے بنا بولی تھی. مسکان, میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں, تمہاری باتیں مجھے مزید پریشان کر رہی ہیں. تم جانتی بھی ہو کیا ہوا ہے. تمہاری وجہ سے زرنیش اور گھر والوں نے نیا پنگا ڈالا ہوا ہے. یہاں پر میری بیوی میری تم سے شادی کو ماننے کے لیے تیار ہو گئی ہے. وہ کہتی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کسی کا کوئی تعلق رکھنا اگر میں تمہارے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں تو اسے کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ تم بھی میری بیوی ہو, اور اس بیچاری کو ایسا لگتا ہے کہ تم بھی مجھ پر وہی سارے حق رکھتی ہو جو وہ رکھتی ہے, صرف اس لیے کیونکہ میں تم سے ہنس کر بات کرتا ہوں. اور یہ بات زرنیش کے علاوہ تمام گھر والوں کی نظر میں بھی ہے. سب لوگ اس معاملے میں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ بے بسی سے اسے اپنی بات سمجھانے لگا تھا, جبکہ اس کی بات مکمل سن کر مسکان
مسکان کے کیکے بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے بہت مزہ آنے لگا تھا۔ مطلب وہ تو اتنی بڑی مصیبت میں اس کی وجہ سے پھنسا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ زرنیش بھی مسکان کو لے کر اس پر شک کرنے لگی تھی اور یہ ساری باتیں اسے مزہ دے رہی تھی۔ اسے اتنے ٹائم سے جب وہ سب کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے تب تو کوئی یقین نہیں کر رہا تھا، اور اب جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر یہاں سے جانے والی تھی تو سب کو اس پر اور سنان پر شک ہونے لگا تھا۔ اس کے اس طرح سے کیکے لگانے پر سنان نے اسے گھور کر دیکھا، لیکن وہ تو اپنے ہی کام میں مصروف تھی۔ اوئے مجنو، اس طرح رونے جیسی شکل بنا کر مت دیکھو یار، کچھ کرتی ہوں حل، وہ اسے ریلیکس کرنے کی خاطر بولی۔ اٹھے ظاہر سائیں، مجھے باہر لے کر چلیں، بس بہت ہو گیا۔ وہ صبح صبح اس کے سر پر سوار تھی۔ ابھی اذان ہوئے مشکل سے آدھا گھنٹہ گزرا تھا۔ کیا ہو گیا ہے لمڑی، کیوں صبح صبح میرا سر کھا رہی ہو؟ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی سویا تھا، اس لیے اس وجہ سے اپنی نیند میں ڈسٹربنس بالکل پسند نہیں آ رہی تھی۔ باہر روشنی ہو چکی ہے اور اتنا ہی کافی ہے۔ کتنا سوئیں گے؟ ساری رات سونے کے لیے ہوتی ہے جو آپ اپنے فضول کاموں میں برباد کر دیتے ہیں۔ میرا دن خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھیں اور چلیں باہر میرے ساتھ، میرا گھومنے پھرنے کو دل کر رہا ہے۔ وہ بڑے مزے سے اس کے سر پر کھڑی اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈارلنگ، میری نیند خراب کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ تم اپنے انجام سے اچھی طرح سے واقف ہو۔ تم جانتی ہو بعد میں تمہارا کیا حال ہوگا، اسی لیے بہتر ہے کہ باز آ جاؤ۔ تم بھی سو جاؤ، پھر بعد میں تھوڑی تھوڑی نیند کے لیے تمہیں ترستے دیکھنا مجھے پسند نہیں۔ شاباش، یہاں آؤ، میرے پاس آ کر سو جاؤ۔ وہ دونوں ہاتھ اوپر کرتا اسے بچے کی طرح پچکارتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی یہ حرکت زاوش کو ہرگز پسند نہیں آئی تھی، اسی لیے تو سائڈ پر رکھا ٹھنڈے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے اوپر اڈیل دیا۔ ساری رات وہ اپنی منمانیاں کرتا تھا اور صبح ہوتے ہی بڑے مزے سے سو جاتا تھا، اور پھر جب وہ جگاتی تھی تو اتنے نخرے کرتا تھا، اوپر سے دھمکیاں بھی دیتا تھا۔ اسی لیے تو آج غصے میں اس نے وہ کام کر دیا تھا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن اب ساحر کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھ کر اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر چکی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے، آخر یہ ساری حرکتیں کیسے کر لیتی تھی، اس کے ہاتھ پیر چلتے کیسے تھے ایسے کاموں کی طرف۔ اس نے ساحر کے چہرے کو دیکھا جو اپنے چہرے سے پانی صاف کرتا اٹھ کر بیٹھ کر اسے گھور رہا تھا، جبکہ دوسری نظر اس نے گلاس پر ڈالی تھی جہاں سے سچ میں پانی سے بھرا گلاس اٹھا کر اس کے چہرے پر اڈیل دیا تھا۔ اسے خود ہی اپنے کام پر یقین نہ آیا تھا، لیکن وہ ایسا کر چکی تھی۔ لیکن اگر پھر بھی شک کی کوئی گنجائش نظر آ رہی تھی تو وہ کون سا اس سے دور بیٹھا تھا، سامنے ہی تو تھا، اسے گھور کر اسے اس کی غلطی کا احساس بہت اچھے طریقے سے دلا رہا تھا۔ ظاہر سائیں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، پتہ نہیں کیسے میرے ہاتھ اپنے آپ چلنے لگتے ہیں، اس زبان کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھ بھی ڈائریکٹ کام کرنے لگے ہیں، جو کام نہیں کرنا چاہیے وہی کرنے لگے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میرا ایسا کچھ کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی ایسی حرکت کرنے کی؟ وہ ہوا میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اپنے ہاتھوں کو ڈانٹتے ہوئے بولی، جبکہ ساحر کو اٹھتے دیکھ کر فوراً بھاگتے ہوئے واش روم میں جا بند ہوئی تھی، جبکہ باہر سے ساحر غصے سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ اسے یقین تھا اور تھوڑی دیر میں دروازہ ٹوٹ کر اندر آ جائے گا اور پھر اس کے ساتھ وہ بدلہ کھیلے گا۔ اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے عشق سائیں تو میرا ہاتھ تھام سکتی ہو، بلکہ میرے سینے میں سر چھپا سکتی ہو، مطلب کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں تو بہت خوشی سے تمہیں خود میں سمیٹ لوں گا، بس تم ایک بار موقع تو دو۔ ویسے تم ڈرتی تو ہوگی نا؟ بہت ساری لڑکیاں ڈرتی ہیں فلائٹ سے، وہ اس کے کان میں گنگناتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ثنا جو بڑے مزے سے اپنا سفر انجوائے کر رہی تھی مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں عارف سائیں،
مجھے ہرگز ڈر نہیں لگتا، اور جہاز میں بیٹھ کر ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ لڑکیاں جہاز میں بیٹھ کر چیختی چلاتی کیوں ہیں؟ ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں کیوں اتنا ڈرامہ کرتی ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ وہ اکیلی نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ اگر وہ مر گئی تو ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ مارے جائیں گے، تو فضول میں اتنا چیخ کر اپنا اور باقی مسافروں کا سفر کیوں خراب کرتی ہیں؟ ثنا اسے دیکھتے ہوئے بڑے مزے سے تبصرہ کر رہی تھی، جبکہ اس کی باتیں اس کے لیے کافی زیادہ بورنگ تھی۔ وہ تو کچھ اور ہی سمجھے ہوئے تھا، جبکہ وہ اس سے کسی اور چیز کی امید کرتا تھا، لیکن اس کی باتیں سن کر وہ کافی بدمزہ ہوا تھا، اور وہ کچھ اور بولنا ہی چاہتا تھا کہ جب اچانک جہاز کو جھٹکا لگا، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ یا اللہ رحم، یہ کیا ہوا؟ وہ واقعی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے ڈر نہیں لگتا تھا، یہ سچ تھا، لیکن اس طرح کے جھٹکے کی امید تو اسے بھی ہرگز نہیں تھی، اور اس کے اچانک سینے سے لگنے پر اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتا اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کر گیا تھا۔ اس کی سرگوشی نما آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ کیا ہوا عشق سائیں؟ تمہیں تو چیخنے چلانے والی لڑکیاں بے وقوف لگتی ہیں، اور تم خود چلاتے ہوئے میرے سینے سے لگی ہو۔ ارادہ کیا ہے تمہیں؟ سچ میں ڈر لگ رہا ہے یا میرے قریب آنے کے بہانے تلاش کر رہی ہو؟ وہ بڑے مزے سے اس سے سوال کر رہا تھا۔ استغفر اللہ، میں کیوں آپ کے پاس آنے کے بہانے تلاش کروں گی؟ آپ نے دیکھا نہیں جہاز کو کتنا شدید جھٹکا لگا ہے؟ مجھے سچ میں خوف محسوس ہو رہا ہے، اور تقریباً سب لوگ ہی گھبرا گئے ہیں۔ مجھے ڈر نہیں لگتا، یہ سچ ہے، لیکن اس طرح کے جھٹکے سے میں واقف نہیں ہوں۔ وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بولی، لیکن اس کا ہاتھ اس کے گرد مضبوط تھا۔ کچھ نہیں ہوا عشق سائیں، بس موسم کی وجہ سے ایسا اکثر ہو جاتا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھ سے دور جانے کی ضرورت ہے۔ میں نے ابھی تمہیں اپنی باہوں میں لینے کے لیے شدید قسم کی اللہ سے دعا مانگی تھی، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ نے میری دعا جلدی سے قبول کر میرا کام آسان کر دیا، اور تمہیں بھی مجھ سے دور جا کر اس نعمت کی بے قدری کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے گرد باہوں کا حصار تنگ کیے ہوئے بولا، تو ثنا ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا سچ میں اس کی دعا میں اتنا اثر تھا؟ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے سوچا، اور پھر مسکرا کر آہستہ سے اس کے سینے میں سر چھپا گئی، اور وہ خود بھی کون سا اس سے الگ ہونا چاہتی تھی۔ یس دارم سائیں، یہ دیکھیں، مردان خان کے آدمی کی لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے، اور یہ وہی آدمی ہے جس نے ساحر سائیں پر گھر پر آ کر حملہ کیا تھا۔ دیکھیں، یہ نمبر مردان خان کے خاص آدمی زمان چودھری کے نام کا ہے۔ زمان چودھری مردان خان کا سب سے خاص آدمی ہے، جس کی انفارمیشن پلوشی خان نے بھی ہمیں نہیں دی تھی۔ پلوشا کو ہماری حراست سے نکال کر بھگانے والا بھی یہی آدمی تھا۔ اس کی تصویر جو ہمیں ملی تھی، اس کے آئی ڈی کارڈ پر بھی اس سے ملتی جلتی تصویر ہمیں مل چکی ہے، اور اب ہم جلد ہی مردان خان کی گردن تک پہنچ جائیں گے۔ مسکان پر یقین تھی، اور اس کے یقین کو دیکھتے ہوئے دارم سائیں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یہ سچ میں اسے بہت اچھی خبر ملی تھی۔ بس اب سب کچھ ویسا ہی ہو جائے جیسا ان لوگوں نے سوچا ہوا تھا، جیسا ان لوگوں نے پلان کیا ہوا تھا۔ وہ مردان خان کا قصہ جلد ہی تمام کر دینا چاہتے تھے۔ اگر سب کچھ ان کے پلان کے مطابق ہو جاتا تو منزل ان سے زیادہ دور نہیں تھی۔ وہ جلد ہی اپنا مقصد پا لینے والے تھے، اور اس کے بعد سب کچھ نارمل ہو جاتا۔ مسکان واپس اپنی زندگی میں لوٹ جاتی، اور سنان سائیں بھی ایک نارمل زندگی کی طرف واپس آ جاتا، اور ڈر کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار کر وہ بھی اگلے کیس کی تیاریوں میں مگن ہو جاتا۔ وہ یہ سب کچھ ختم کر دینا چاہتا تھا، اسی لیے اس کیس نے اسے بہت زیادہ پریشان کر رکھا تھا۔ جہاں اسے سمرا کی پریشانی تھی، وہیں نور کو بھی کبھی بھی وہ سمرا کے بارے میں بتا سکتا تھا، اور یقیناً سمرا کے حالات جان کر اسے برا لگتا، یا شاید اس پر برا اثر پڑتا، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اب ایک سراغ ان کے ہاتھ لگ گیا تھا، جو ان کے لیے کافی اہم تھا۔ لوکیشن وہ ٹریس کر چکے تھے، اور جلد سے جلد وہ اس جگہ جا کر ایکشن لینا چاہتے تھے۔ وہ کافی ریلیکس تھا یہ جان کر کہ اب ان کا کام آسان ہو چکا ہے۔ بہت اچھا ہو گیا مسکان،
اب یقیناً ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ چلو جلد، شکر ہے اس کا کوئی سراغ تو ملا۔ اتنے سارے ثبوت ہونے کے باوجود ہم مردان حیوان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے پا رہے تھے، لیکن اب ہمیں مزید انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں جلد سے جلد اس جگہ پہنچنا ہے اور ایکشن لینا ہے۔ تم جلدی سے ہیڈ کوارٹر فون کرو تاکہ ہم اپنے اگلے ایکشن کی تیاری کر سکیں، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو مسکان نے فوراً ہاں میں سر ہلاتے ہوئے فون کیا تھا۔ وہاں ساری بات بتانے کے بعد آگے سے ان کے آرڈر کو 48 گھنٹے پینڈنگ میں لگا دیا گیا تھا۔ یقیناً یہ ان کے لیے آسانی پیدا کر گیا تھا۔ 48 گھنٹے میں وہ مکمل تیاری کے بعد مردان خان پر حملہ کرنے والے تھے تاکہ اسے کسی بھی قسم کا شک نہ ہو، لیکن اس کا آرڈر منظور ہو گیا تھا، اتنا ہی کافی تھا۔ کل در کی سالگرہ تھی جو کہ رات 12 بجے سے شروع ہونے والی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ اس کی سالگرہ نہیں منا پائے گا، لیکن وہ اس معاملے میں بالکل ریلیکس ہو گیا تھا۔ یہ شادی کے بعد نور کی پہلی سالگرہ تھی جسے وہ بہت اسپیشل بنانا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اسے دارم سائنس سے بہت سارے گلے تھے جو یقیناً اب دور ہو جانے والے تھے۔ وہ کبھی اسے سرپرائز نہیں دے پایا تھا، یہ حقیقت تھی، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے سرپرائز گفٹ دے کر وہ اس کا شکوہ دور کر دے گا۔ لیکن ٹھیک ہے مسکان، تم ان سب چیزوں کا خیال رکھنا اور اگلے 48 گھنٹوں تک اپنی آنکھوں اور کان کھلے رکھنا۔ تمہاری طرف سے کسی طرح کی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ میں گھر جا رہا ہوں، لیکن پہلے میں شہر کی طرف جاؤں گا۔ مجھے در کے لیے گفٹ خریدنا ہے، اس کی سالگرہ کے لیے کچھ پلاننگ بھی کرنی ہے۔ شادی کے بعد یہ اس کی پہلی سالگرہ ہے، بلکہ وہ پہلی سالگرہ میرے ساتھ منانے والی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ بہت اچھا ہو جائے۔ اس حساب سے میں یہ سارا کام تمہارے سر ڈال رہا ہوں، غلطی کی گنجائش کہیں پر نہیں ہے، اس بات کو بہت اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھنا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا جبکہ مسکان مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ یقیناً وہ سب کچھ بہت اچھے طریقے سے سنبھال سکتی تھی اور اسے خوشی تھی کہ دارم نے اس معاملے پر اس پر یقین کر لیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں آفیسر ایس، کہیں پر کوئی غلطی نہیں ہوگی، میں یہ سب کچھ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کروں گی، اس نے یقین دلایا، اور دارم ہاں میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ نور کی پہلی سالگرہ اس کے لیے بہت اسپیشل بنا دینا چاہتا تھا، اس کا وہ گلہ وہ ختم کر دینا چاہتا تھا۔ مسکان کو سارا کام سمجھا کر وہ سکون سے در کے لیے کچھ اسپیشل پلان کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ وہ سیدھا شہر آیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے در کے لیے خوبصورت سا لاکٹ بنوایا تھا جس کا آرڈر وہ آج سے 1 ہفتہ پہلے دے کر گیا تھا۔ یہاں تک کہ در کی پسند کا سوال تھا تو اسے باتوں ہی باتوں میں اس نے تصویر کے ذریعے اس کی پسند جان لی تھی۔ 3 تصویروں میں سے در نے ایک تصویر سلیکٹ کرنی تھی اور جو در کو سب سے زیادہ پسند آئی تھی اس نے سلیکٹ کر لی تھی، اور اتفاق یہ تھا کہ جو پک در نے پسند کی تھی دارم کو بھی وہی پسند آئی تھی، اور پھر دارم نے در کی اور اپنی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے لاکٹ ڈیزائن بنوایا تھا۔ اپنے آرڈر کو لے کر وہ اس کے لیے ایک ڈریس پسند کرنے چلا گیا اور باقی اس کی پسند کی چھوٹی چھوٹی چیزیں خاص کر کانچ کی چوڑیاں لی، اور باقی تیاریاں تقریباً وہ ختم کر چکا تھا۔ اسے یقین تھا یہ سب کچھ در کے لیے بہت اسپیشل ہوگا اور یہ سب کچھ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا وہ چاہتا تھا۔ ایک تو آج مردان خان کے خلاف ثبوت ملنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش تھا، اور دوسری طرف در کی سالگرہ وہ خود تو اسے اپنے ہونے والے بچے کی خوشخبری کے ساتھ پہلے ہی گفٹ دے چکی تھی جو اس کے لیے بہت زیادہ اسپیشل تھا، اور باقی وہ خود اس کے لیے اسپیشل پلان کرنے والا تھا جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہونے والی تھی۔ در میری جان، میں جانتا ہوں تمہاری یہ سالگرہ تم کبھی بھول نہیں پاؤ گی، کیونکہ تمہارا دارم سائیں یہ دن ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دے گا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں اس سے مخاطب اپنی گاڑی میں آ بیٹھا تھا اور اب اس کا ارادہ گھر واپس جانے کا تھا، جہاں یقیناً روز کی طرح اس کی در اس کا انتظار کر رہی تھی۔ در اور دارم کی اسپیشل ایپیسوڈ انشاءاللہ کل آئے گی، تو تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت۔ انشاءاللہ ہم آپ کو ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔